अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड यू आर लाइकिंग आवर रमज़ान कंटेंट। मुझे ज़रूर बताइएगा, आई लव इट व्हेन आई रीड योर कमेंट्स, और ख़ास तौर पे जो इनबॉक्स करके भी अगर आप लोग मज़ीद टॉपिक्स हमें रेकमेंड करते हैं, आई विल मेक श्योर दैट वी मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर कंटेंट। आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे मेमोरी यानी हमारी याददाश्त के बारे में। अक्सर आपको भी ऐसा एहसास होता होगा कि अगर शुगर लो हो रही है, आप बहुत थके हुए हैं, रोज़ा लग रहा है, तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। मैंने अक्सर ख़वातीन को इस बात पे उलझते हुए देखा है कि जी ये याद नहीं है कि पकौड़ों में नमक डाला था या नहीं डाला था। दूसरी तरफ अगर लोग कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो, इबादत कर रहे हों, तो कभी कभार रकात में भूल जाते हैं कि वो कितनी रकात पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ख़ास तौर पर किस तरह हम अपने हाफ़ज़े को, अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। आइए इसके लिए रहनुमाई हासिल करते हैं तिब्बे नबवी, तिब्बे अंबिया, तिब्बे अहले बैत से, और इन तमाम उलूम के रिसर्च स्कॉलर जनाब आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रही है। आगा साहब, मुझे कभी कभार मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला की किसी मौजज़े से कम नहीं है कि छोटी उम्र में बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वक्त और उम्र बढ़ने के साथ साथ हम हमारा फोकस उस तरह का नहीं रहता। जो चीज़ें हम बचपन में, लड़कपन में बड़ी तेज़ी से याद कर लिया करते थे, वो हमारे पास सलाहियत नहीं रहती। क्या वजह है? ये बढ़ती उम्र की वजह से होना नेचुरल है, या तिब्बे नबवी में हमारे पास कुछ नुस्खे मौजूद हैं जो हमारे हाफ़ज़े को हर उम्र में स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, तिब्बे नबवी में बहुत सारे ख़जाने हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब हम इनको अपना लें, तो जब अपनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट देखेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं होता कि रिज़ल्ट ना देखें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करती हैं, इनवाइट करती हैं, और बड़े चर्चे हैं माशाल्लाह आपके प्रोग्राम के। मैं जहाँ जिस शहर में भी जा रहा हूँ और दूसरे ममालिक में मेरा जाना आना रहता है, उन ममालिक में भी देखा जा रहा है और बड़े वायरल हो रहे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझ अहक़रुल ज़मन को इनवाइट ज़रूर करती हैं अपने प्रोग्राम में। मुझे मज़ा भी आता है इस प्लेटफॉर्म पे आन के, सिदरा के इस शो में आन के मुझे बातें करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा मेरी बहन सिदरा कि तिब्बे नबवी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सुनेंगे और उसको आप अगर रेगुलर अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल कर लेंगे, तो आप एक तो निसियान के मर्ज़ से, यानी कि ये जो हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, बातें याद नहीं रहती हैं, इस मर्ज़ से बचे रहेंगे। और अगर आप अपने हाफ़ज़े को कवी करना चाहते हैं, उसमें भी फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि हाफ़ज़ा लॉस क्यों होता है, मेमोरी लॉस क्यों होती है और कमज़ोर क्यों होती है। अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान के कुतुबों को ना पढ़ें, यानी कि नेम प्लेट जो लगी होती है उसको ना पढ़ें। आपने जहाँ जाना है, जिस कब्र पे जाना, बस वही पढ़ें, और बाकी सारे पढ़ते हुए ना जाएं। 2-4 पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा ना पढ़ें, उससे मेमोरी ख़राब होती है। और खट्टा सेब जिस दिन आप खाएं, अगर आपने उस दिन धनिया खा लिया, तब भी मेमोरी ख़राब हो जाएगी। अगर चूहे का झूठा खा लिया, घर में चूहा आ रहा है, रोटी कुतर के जा रहा है, टमाटर प्याज कुतर के जा रहा है, अगर आपने गलती से खा लिया, तब भी मेमोरी लॉस हो जाएगी। इसके अलावा अगर जूं सर में से पकड़ी और मारे बगैर छोड़ दी, उससे भी मेमोरी लॉस हो जाएगी। ये सब किताबों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, रिवायात में मिलता है ये। अच्छा, अब इससे बचने के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाए, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ हो, कुरान को जल्दी हिफ्ज़ कर लें और पढ़ने में बहुत तेज़ हो जाए। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को सूरह मुदस्सिर हिफ्ज़ करा दीजिए। जैसे ही सूरह मुदस्सिर हिफ्ज़ करेंगे, पूरा कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा आराम से। और जो किताबें स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसमें भी हाफ़ज़े तेज़ होने की वजह से सब याद हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हों या बुज़ुर्ग अफराद हों, और चाहते हैं कि हम भी कुछ पढ़ें, तो आयतल कुर्सी को 100 मरतबा पढ़िए, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़िए। वॉक पे जाते हैं आप, वॉक करने के टाइम पे 100 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए, अव्वल व आखिर 3-3, 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी मेमोरी 1 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा खाने की चीज़ें बताता हूँ। ये जो कुंदर होती है, कुंदर एक दरख्त की गोंद है और पूरी दुनिया में मशहूर है। अरब इसको बहुत खाते हैं। अरब के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टेबल पर एक कटोरी में कुंदर रखी होती है, वो लोग खाते हैं।
اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے, اس سے معدے کے بھی بہت سارے امراض, بلڈ کے بھی بہت سارے امراض دور ہوتے ہیں. 70 قسم کے امراض کی دوا ہے. لیکن میموری کے لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں, تو اگر بچے اور نوجوان کھانا چاہیں تو 1 چمچ کندر اور 1 چمچ شہد کے ساتھ صبح نہار منہ کھا لیں, حافظہ تیز ہو جائے گا. اور جن کو شوگر ہے وہ خالی کندر کو چنگم کی طرح سے کھایا جاتا ہے, اس کو چنگم کی طرح سے کھائیں, چوئی ہوتی ہے, ہاں چباتے رہیں. بہت سے لوگ اس کو گھول کر بھی پی سکتے ہیں. رات کو آپ نے اس کو 3 پیس یا 4 پیس پانی میں بھگو دیے, صبح اٹھیں گے اس کو یوں مکس کریں گے, دودھ کی طرح مکس ہو جائے گی, پوری گھل جائے گی, پھر اس میں شہد ملائیے اور کھا لیجیے. کیا بات ہے, آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ آپ نے جو عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں بادام کھانے سے حافظہ اچھا ہوتا ہے, اخروٹ کھانے سے حافظہ اچھا ہوتا ہے, کیا اس میں بھی کچھ راز کی بات ہے؟ بالکل. دیکھیے اخروٹ کی تو شکل ہی دماغ کے جیسی ہے, بالکل اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اگر 7 بادام لے لیے جائیں اور 3 گری اخروٹ کی لے لی جائے, اگر اس کو ملا کے کھایا جائے تو اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. ڈرائی فروٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز اور بتاؤں, اگر نہار منہ آپ نے 3 تولہ منقہ کھا لیا, 3 تولہ, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 تولہ منقہ نہار منہ کھائیے, اس کے تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کیجیے, آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا. ایک اور چیز, جن لوگوں کو بہت زیادہ نسیان ہے, بہت زیادہ بھولنے کی عادت ہو چکی ہے, بہت پریشان ہے, دوائیاں بھی کھا چکے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, امام رضا علیہ السلام کا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ ادرک کا مربع جو شہد میں پڑا ہوا ہو, شہد میں پڑا ہو ادرک کا مربع, اس کی 3 ڈلیاں صبح نہار منہ کھائیے, اور دن بھر کے کھانے میں تھوڑی سی رائی مسالے والوں کی دکان پہ ملتی ہے, تھوڑی سی رائی دن بھر کے کھانوں میں تھوڑی سی کھا لیجئے, اور صبح 3 ڈلیاں مربے کی کھائیے, ادرک کے مربے کی جو شہد میں پڑا ہو. صحیح. 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے آپ کی میموری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کو متواتر تقریباً 40-50 دن کھانا ہے, اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا. آغا صاحب ایک چیز جو ابھی آپ نے رائے کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں آئی کلونجی. ہمارے ابھی تک پروگرامس میں ہم نے کلونجی کا ذکر نہیں کیا, جبکہ کہا جاتا ہے کہ موت کے سوا اس میں ہر چیز کی شفا ہے. تو اکثر لوگ اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو یا ہمیں کتنی کلونجی کھانی چاہیے, کوئی کہتا ہے 7 دانے, کوئی کہتا ہے 14 دانے. پلیز اس میں بھی ذرا ہماری رہنمائی کیجیے. سدرا بہت بہترین سوال, اور اس مقدس چیز کا آپ نے ذکر کیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کلونجی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا, چین کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا. چین کی ہسٹری 5000 سال پرانی ہے طب کی, ان کو بھی نہیں معلوم تھا کلونجی کیا چیز ہوتی ہے. یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن کے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اور کلونجی میں ایک ہوتا ہے آئل, وہ جو آئل ہے اس میں بہت زیادہ شفا ہے. اور دیکھیے کلونجی بچے اگر کھائیں تو 7 دانے کھا سکتے ہیں, دن بھر میں 1 دفعہ 7 دانے کھائیں. سردیاں ہیں تو 2 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. اگر نوجوان کھا رہے ہیں تو وہ 21 دانے کھا لیں, 21 دانے کلونجی یہ کھائیں. اگر خواتین کھا رہی ہیں تو 14 دانے کلونجی کھا سکتے ہیں. اس کو کھانے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے, جو آپ کو فائدہ دے گا, دیکھیے 2 وقت ہیں. ایک تو بہت سارے لوگوں کو شوگر ہائی رہتی ہے, تو ان کو کب کھانا چاہیے, پوری رات کئی دفعہ یورین پاس کرنے کے لیے واش روم جانا پڑتا ہے, تو رات کو سوتے وقت آپ 21 دانے کلونجی کھا لیجئے, آپ کو بار بار واش روم جانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی, آپ کی شوگر بھی نارمل رہے گی اور یہ پرابلم بھی مسانے کی آپ کو نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا بہترین ٹائم ہے جو آپ کو 70 کے 70 فائدے مل جائیں. مطلب 70 فائدے ہیں اس کے, موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج آپ چاہتے ہیں سارے فائدے مل جائیں. تو صبح صادق میں, یعنی کہ رات کا آخری پہر, اگر 5:10 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو 4:10 سے لے کے 5:10 تک یہ آخری پہر, آخری گھنٹہ کہلائے گا رات کا. اس کے درمیان میں چاہے آپ 10 منٹ پہلے 5 بجے بھی کھا لیں, 4:45 بجے بھی کھا لیں, 4:30 بجے بھی کھا لیں, قبلے کی طرف رخ کر کے. اگر آپ چاہتے ہیں ہر چیز آپ کو فوراً فائدہ کرے, قبلے کی طرف رخ کر کے 7 دانے, 21 دانے, 14 دانے, جتنے بھی کھانے آپ کو مقصود ہیں, اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا شافی یا کافی کہہ کے آپ کھا لیجئے. اور آپ یقین کریں, جب قبلے کی بات آئی ہے تو ایک بات آپ کی خدمت میں, سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں, اگر آپ چاہتے ہیں کچھ بھی کھانا کھا رہے ہیں, چاہے وہ مرغن کھانے کو دل چاہتا ہے, لوگوں کو شوگر پیشنٹ کا دل چاہتا ہے میں چاول بھی کھا لوں, ہر چیز کھانے کے لیے قبلے کی طرف رخ کیجئے, اور قبلے کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, اور آپ وہ غذا تناول کیجئے. درمیان میں بات مت کیجئے گا, بس کھانے کے درمیان میں بات مت کیجئے. جب آپ نے اللہ کا نام لے دیا
تو اس کے تقدس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے. جب اللہ کا نام لیا ہے تو پھر کسی اور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اللہ کا نام لینے کے بعد کھانا کھائیے, اور کھانا کھانے کے بعد الحمد اللہ اکبر کہیے. مولا کائنات الحمد اللہ اکبر کہتے تھے تاکہ آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, اس کی بڑائی بیان کریں. آغا صاحب, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کو پرہیز کے لیے کہا گیا ہے اس کا احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت شفا ہے, اور یقیناً اگر آپ مکمل اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. لیکن آغا صاحب, جاتے جاتے ایک اور سوال مجھے یہ بتائیے کہ میموری لاس میں ہر دفعہ نیوٹرینٹس اس کی وجہ نہیں بنتی. کئی دفعہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا اسٹریس, ہماری روزمرہ کی زندگی, اس کے اندر جو ایک فاسٹ پیس زندگی میں ہم بھاگ دور کر رہے ہیں, ہمارے ذہن, ہمارے اعصاب تھک چکے ہیں. تو کوئی ایسا نسخہ جو ہمارے ذہن کو ڈی اسٹریس کر دے, اپنے آپ ہی ہماری میموری بھی اسٹرانگ ہو جائے گی, زندگی بھی پیسفل ہو جائے گی, ڈی اسٹریس کرنے کے لیے کوئی نسخہ؟ دیکھیے, زیادہ تر تو گھروں میں آج کل ٹینشنز بہت ہیں, مہنگائی کی وجہ سے بہت ٹینشن ہے. مرد جو ہے بیچارہ باہر روزگار کے لیے جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس کو روزگار صحیح نہیں ملتا, اس کو آن کے اپنے بچوں کو پالنا ہے, کھانا کھلانا, روٹی دینی. وہ آتا ہے گھر میں, بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے پیسوں کی, سامان لانا ہے, سودا لانا, وہ چڑچڑا ہوتا ہے, گالم گلوچ ہوتی ہے. کہیں کہیں کسی گھر میں تو اس ٹینشن کی وجہ سے ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے. اتنی ڈپریشن بڑھتی ہے کہ اس میں نسیان آتا ہے. جب آپ کا اعصاب کمزور ہو جائیں گے, ٹینشن میں آپ رہیں گے, ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے, صحیح سے ایسے لوگ سو بھی نہیں سکتے. صحیح سے جب ٹینشن میں آپ کھانا بھی کھائیں گے نا, وہ بھی آپ کو جا کے باڈی پہ لگے گا نہیں, وہ فائدہ نہیں دے گا. دیکھیے, ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر بارش کا پانی آپ کو کہیں سے ملتا ہے, یا جب بارش ہوتی ہے تو ایک اسٹول پر ایک بڑا سا بھگونا رکھیے, اور بارش کا پانی, جب بارش آدھے گھنٹے یا 20 منٹ ہو جائے, یعنی کہ جتنے بھی فضلات ہوا کے اندر ہیں سب ختم ہو جائیں, تو پھر اس کے بعد بارش کے پانی کو سیو کیجیے. بارش کے پانی کو سیو کرنے کے بعد بارش کے پانی پہ آپ ایک کلام پڑھیے. آپ اس کلام کا کمال دیکھیے. آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھی, پھر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی, پھر 70 مرتبہ چاروں کل 70 مرتبہ پڑھے, پھر 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی, اس کے بعد 100 مرتبہ. آپ یہ کر کے رکھ لیں. جتنی بھی ڈپریشن, ٹینشن آپ کی باڈی میں ہے, آپ کے گھر میں ہے, ایک تو اس پانی کو جب آپ گھر میں رکھیں گے, اس کی برکت بہت ہے, اور جب اس کو پیئیں گے, اس کو زیادہ بنا کے رکھیں, اس کو پیئیں گے, آپ دیکھیں گے آپ کی تمام بیماریاں اور تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آغا صاحب, زبردست ٹپس تھی, اور یقیناً آپ کی میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, آپ کے تمام تر پرابلمس کو دور کرنے کے لیے بڑی اہم باتیں ہیں. یقیناً اگر ہم اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے, اور خاص طور پہ اسٹریس کو, ڈسٹریکشنس کو دور کریں گے, یو ول ڈیفینیٹلی سی اے ڈفرینس. دیٹس وائی رمضان کے مہینے میں آپ کو ایک پاز بٹن ملتا ہے, بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر آپ کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے. ضرور مجھے بتائیے گا اف یو فاؤنڈ دیز ٹپس ٹو بی ہیلپ فل. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.